فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بعد حمد و ثنائے پروردگار عالم اور درود و صلات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام۔ جیسے سب کو معلوم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کی جلد چہارم، اور جہاں سے آج کی ہم ریکارڈنگ کی ابتدا کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 618 اور باب ہے 1722، اور اس باب کے ماتحت جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8149۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سائل آ گیا۔ امام نے اسے 1 درہم دیا۔ پھر ایک اور سائل آ گیا، امام نے اسے بھی 1 درہم دیا۔ اتنے میں ایک اور سائل آ گیا، آپ نے اسے بھی 1 درہم عطا فرمایا۔ اس کے بعد چوتھا سائل آ گیا، امام نے اسے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر امام علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کے پاس 20,000 ہوں اور وہ انہیں اس طریقے سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر مذکورہ 3 افراد میں سے کوئی بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 17۔ حدیث 8150۔ 1، 2 اور 3 کو دو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے چاہے کسی کو دو یا نہ دو۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 171، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8151۔ 3 آدمیوں کو تو کھانا کھلاؤ، پھر تم جانو اور تمہارا کام، اگر تم زیادہ کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو، ورنہ تم پر جو حق بنتا تھا اسے ادا کر چکے ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 159، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 620 پہ۔ اس پہ نیا باب ہے، باب کا نمبر ہے 1733 اور عنوان ہے اسے بیت المال سے دیا جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 8152۔ محمد بن ابی حمزہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک بوڑھا نابینا شخص لوگوں سے سوال کرتا ہوا وہاں سے گزرا، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یہ نصرانی ہے۔ حضرت نے فرمایا جب تک یہ کام کے قابل تھا تم اس سے کام لیتے رہے، اب جب کہ یہ بوڑھا اور ناتوان ہو گیا ہے تو اسے کچھ نہیں دیتے، اس پر بیت المال سے خرچ کرو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 49۔ اگلا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 1724، اس باب کا نمبر ہے اور عنوان ہے سوال کے متعلق متفرق احادیث۔ جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8153۔ فرزند آدم کا سوال کرنا ایک آزمائش ہے۔ اگر
کوئی اسے دے دیتا ہے تو وہ اس کی بھی تعریف کرتا ہے جو اسے نہیں دیتا، اگر اسے کوئی نہیں دیتا تو اس کی بھی مذمت کرتا ہے جو اس کو دیتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 248، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 8154۔ سائل کا اجر اپنے حق میں اس شخص کے اجر جیسا ہے جو اسے صدقہ و خیرات دیتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 157، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 8155۔ سائل کو دیکھو، اگر اس کے لیے تمہارا دل نرم ہو جائے تو اسے دے دو کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 171، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 8156۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مانگتا تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہے۔ امام نے فرمایا اس شخص کو دو جس کے متعلق تمہارے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد 5 صفحہ 597۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8157۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کسی سوالی کو خالی نہیں پلٹاتے تھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 218۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8158۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 158، حدیث 8159۔ تھوڑی سی چیز دینے سے نہ شرماؤ کیونکہ محروم کر دینا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام، یہ حوالہ تھا اس کا، حدیث 8160۔ ہاتھ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو سب سے بلند و بالا تر ہے، دوسرا ہاتھ دینے والے کا، یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور تیسرا ہاتھ سوال کرنے والے کا ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے، لہذا مہربانی کے ساتھ دیا کرو اور اپنے آپ کو عاجز نہ کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 119، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8161۔ جہاں تک بن پڑے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھو، دینے والے بنو۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 9، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8162۔ سوال کی قدر و قیمت عطا کی قدر و قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جو کچھ عطا کرو اسے زیادہ نہ سمجھو کیونکہ وہ سوال کی قدر کے برابر نہیں ہوتا۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8163۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جب کوئی سوالی تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو، یا تو اچھے طریقے سے اسے پلٹا دو یا کچھ نہ کچھ دے کر۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 صفحہ 324، بحار الانوار جلد 59 صفحہ 190، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 34۔ حدیث کا نمبر ہے 8164 جو ہم پڑھیں گے۔ سائل کا حق یہ ہے کہ اسے اس کی حاجت کے مطابق دیا جائے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 9، امام زین العابدین، حدیث 8165۔ جو شخص سوال کرتا ہے اس کی شہادت اس کے اس ہاتھ میں ہے جسے خالی پلٹا دیا جاتا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 309، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، اور اس صفحے پہ نئی فصل ہے
فصل کا نمبر ہے 4 اور عنوان ہے اسباب، اور صفحے کا نمبر ہے 624، اور اس کے ساتھ ہی باب کا نمبر ہے 1725، اور عنوان ہے ہر شے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 84 تا 92 تحریر کی گئی ہے۔ ان آیات قرآنی کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ بے شک ہم نے اسے روئے زمین پر قدرت عطا کی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب دے رکھے تھے۔ وہ ایک سبب کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ جب آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا دکھائی دیا گویا وہ کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، خواہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر تو وہ اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا ہی جائے گا جو اسے بری سے بری سزا دے گا، اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں سے آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ سبب کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ جب آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب اسے ایسا ہی دکھائی دیا گویا کچھ لوگوں پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اس سے پوری طرح واقف تھے، اس نے پھر اور سبب اختیار کیے۔ اس کے بعد حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8166۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اشیاء کو اسباب کے ذریعے ہی چلاتا ہے، اسی لیے اس نے ہر چیز کے لیے سبب بنائے ہیں، ہر سبب کے لیے شرح مقرر کی ہے، ہر شرح کے لیے علم مقرر فرمایا ہے، اور ہر علم کے لیے ایک ناطق باب بنایا ہے۔ جو اسے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ہیں۔ حوالہ کافی جلد 1 صفحہ 183، بہار الانوار جلد 2 صفحہ 90، حدیث 1415 صفحہ 168، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم اگلی حدیث پہ آتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8167۔ علم کا سر تواضع اور اس کی عقل امور کے اسباب کی شناخت ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 6، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8168۔ ہر چیز کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8169۔ محبت کا سبب سخاوت ہے۔ یہاں پہ پرنتھسس میں غین رے طرف لکھا ہوا ہے غر، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8170۔ باہمی الفت کا سبب وفا ہے۔ یہاں پہ جو میں مسلسل احادیث پڑھ رہی ہوں ان میں بریکٹ میں غین اور رے صرف تحریر ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ 8171۔ دین کی بہتری کا سبب پرہیزگاری ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8172۔ یقین کے خراب ہونے کا سبب لالچ ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8173۔ ایمان کی بہتری کا سبب تقوی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8174۔ عقل کے خراب ہونے کا سبب خواہشات ہیں، حضرت علی علیہ السلام۔ 8175۔ بدبختی کا سبب دنیا کی محبت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8176۔ نعمتوں کے زوال کا سبب کفران نعمت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8177۔ محبت کا سبب احسان اور نیکی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ ہلاکت کا سبب غصے کی پیروی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔
8179 اخلاق کی پاکیزگی کا سبب اچھے آداب ہیں، حضرت علی علیہ السلام۔ 8180 رنج و غم کا سبب حسد ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8081 فتنوں کا سبب کینہ ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8082 سرداری کا سبب سخاوت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8083 دشمنی کا سبب کثرت کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8084 ہیجان کا سبب لج بازی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8085 نعمتوں کے زوال کا سبب ضرورت مند کو کچھ نہ دینا ہے۔ 8186 عفت و پاک دامنی کا سبب حیا ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8187 نفس کی بہتری کا سبب دنیا کے بارے میں زہد ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8188 فقر اور تنگ دستی کا سبب فضول خرچی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8189 جدائی کا سبب اختلاف ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8190 قناعت کا سبب کسی سے مانگنا، حضرت علی علیہ السلام۔ 8191 بسیار خوری کا سبب خواہشات کا غلبہ ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8192 فسق و فجور کا سبب خلوت و تنہائی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8193 وقار کا سبب بردباری ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8194 خوف خدا کا سبب علم ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8195 سلامتی کا سبب خاموشی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8196 فوت ہو جانے کا سبب موت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8197 اخلاص کا سبب یقین ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8198 پرہیزگاری کا سبب یقین کی قوت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8199 پرہیزگاری کا سبب دین کی قوت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8200 حیرت کا سبب شک ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8201 دین کے خراب ہونے کا سبب خواہشات ہیں، حضرت علی علیہ السلام۔ 8202 عقل کے خراب ہونے کا سبب دنیا کی محبت ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8203 اضافے کا سبب شکر ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8204 نعمتوں کے تبدیل ہونے کا سبب کفر ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8205 محبت کا سبب خندہ پیشانی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8206 نفس کی بہتری کا سبب پرہیزگاری ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8207 پرہیزگاری کی خرابی کا سبب لالچ ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 8208 بربادی کا سبب غلط تدبیر ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ جو احادیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، ہر حدیث کے بعد جو حوالہ دیا گیا ہے وہ پرنتھس میں غین رے لکھا ہوا ہے، غر، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام تحریر ہے۔ آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 8209 لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گوناگوں سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہوں، انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے، ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ دے، یہ کہ اس ابتلا و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 192 حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1726 اور عنوان ہے سب سے پختہ سبب یا مضبوط ترین رشتہ۔ حدیث کا نمبر ہے 8210۔ حضرت علی علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس۔ میں تمہیں اے فرزند وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا،
اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. تمہارے اور اللہ کے درمیان جو سبب بریکٹ میں لکھا ہے رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو. حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 113، نہج البلاغہ مکتوب 31، حضرت علی علیہ السلام. اگلی حدیث پہ ہم آ گئے ہیں 8211. خدا کی اطاعت قوی ترین رشتہ ہے. حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. اس سے اگلی حدیث ہے 8212. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن مجید کی مانند ہو، کیونکہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا امانت دار وسیلہ ہے. حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176، حضرت علی علیہ السلام. پھر قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں علم، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور باب کے حوالے سے انورٹڈ کامز میں لکھا ہے علم کو حاصل کرو. نیز انورٹڈ کامز میں تقوی، پھر ہے باب تحریر ہے، پھر انورٹڈ کامز میں تقوی قوی ترین رشتہ ہے. یہاں پر یہ باب بھی مکمل ہو گیا اور یہ فصل بھی اختتام کو پہنچ گئی. اب ہم ہیں صفحہ نمبر 632 پہ. فصل ہے 5، عنوان ہے سب، سین بے اس کے اوپر تجدید ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گالی دینا. یہاں سے باب شروع ہو رہا ہے 1727، عنوان گالی دینا. حدیث ہے 8213. مومن کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. کنز الاعمال حدیث 8094 اور 8095. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث ہے 8214. مومن کو گالی دینے والا ہلاکت کے قریب پہنچ جانے والے کے مانند ہے. حوالہ کنز الاعمال حدیث 8093، بحار الانوار جلد 75 صفحہ 160، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث 8215. مومن کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے، اور اس کا گوشت کھانا غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 148، 160 اور 255. بحار الانوار جلد 77 صفحہ 79، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں 633. باب کا نمبر ہے 1728، عنوان ہے گالی مت دو، اور نیچے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، گویا یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے نیچے آیت قرآنی تحریر ہے، عنوان لکھا ہوا ہے قرآن مجید. تو آئیے اس آیت قرآنی کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ترجمہ: جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالی نہ دیا کرو، ورنہ وہ لوگ بھی اللہ کو بے سمجھے بوجھے عداوت کی بنا پر گالی دیں گے. اس کے بعد حدیث شریف تحریر ہے، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8216. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو فرمایا میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، تاہم اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے. البتہ گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو خدایا ہمارا خون بھی محفوظ رکھ اور ان کا بھی. حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206، شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 21، اور اس کے نیچے پھر قول مؤلف تحریر ہے.
ایک اور روایت کے مطابق میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا تاکہ تم گالیاں دینے لگو کے ساتھ لعنت کرنے لگو کا کلمہ بھی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 181 ملاحظہ ہو مکمل کلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 8217۔ قمبر کو کسی نے گالیاں دی تو وہ بھی اسے گالیاں دینے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قمبر ٹھہرو، اپنے گالی دینے والے کو اسی پستی میں رہنے دو، تم اسے گالی نہ دو کہ اس سے رحمان راضی ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے اور تمہارا دشمن سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ اور جان کو پیدا کیا ہے، جتنا انسان حلم کے ذریعے اپنے رب کو راضی رکھ سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں، اسی طرح خاموشی سے جس قدر شیطان کو ناراض کر سکتا ہے اتنا کسی اور بات سے نہیں، نیز احمق کو خاموشی کے ذریعے جو سزا ملتی ہے اتنی کسی اور ذریعے سے نہیں۔ حوالہ امالی صدوق صفحہ 69، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 424۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 635، باب کا نمبر ہے 1729، عنوان ہے گالی مت دو، اور اس کے پھر نیچے تحریر ہے نمبر 2، یعنی یہ اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8618۔ ہواؤں کو گالی نہ دو کیونکہ وہ حکم خدا کی پابند ہے، نہ ہی پہاڑوں، اوقات، دنوں اور راتوں کو گالی دو، ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے اور گالیاں تمہاری طرف لوٹ آئیں گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 60 صفحہ 9، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8219۔ ہوا کو گالی نہ دو کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آرام و آسائش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حوالہ کنز العمال حدیث 8109، کنز العمال جلد 3 صفحہ 601، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 8220۔ شیطان کو سب و شتم نہ کرو بلکہ اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگو۔ حوالہ کنز العمال حدیث 2120، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8221۔ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں زمانہ ہوں، رات میری ہے جسے میں نیا اور پرانا کرتا رہتا ہوں۔ حوالہ کنز العمال حدیث 8141 اور 8142، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8222۔ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 4، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8223۔ لوگوں کو گالیاں نہ دو، اس طرح تم ان کی دشمنی مول لوگے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 163، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ یہ باب تمام ہو جاتا ہے۔ اگلا باب جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 1730 اور عنوان ہے ایک دوسرے کو گالی دینا۔ حدیث کا نمبر ہے 8224 جو اب ہم پڑھیں گے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، اس کا اپنا گناہ اور دوسرے آدمی کا گناہ اسی پر ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 324، حدیث 8225۔ ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 79، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8226۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ امام نے فرمایا،
ان میں جس نے ابتدا کی وہ بڑا ظالم ہے، اس کا اپنا گناہ اور اس کے ساتھی کا گناہ دونوں اسی پر ہیں جب تک کہ وہ مظلوم سے عذر خواہی نہ کرے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ 163 اور کافی جلد 2 صفحہ 36۔ حدیث 8227۔ جب دو آدمی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو اعلیٰ شخص بھی پست آدمی کے مرتبے تک جا گرتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 333، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 8228۔ جب دو آدمی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ان میں وہی غالب ہوتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8229۔ ایاز بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے اور وہ مجھ سے پست ہے، اگر میں اس سے انتقام لوں تو کیا کوئی حرج ہوگا؟ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے دونوں شخص شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بھونکتے اور غراتے ہیں۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 79۔ حدیث 8230۔ سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے، انسان اپنے والدین کو کیسے گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی جب دوسرے کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس طرح دوسرا آدمی بھی اس کے باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 79۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر یہ باب تمام ہو جاتا ہے اور پھر اگلا باب شروع ہوگا۔ باب کا نمبر ہے 1731۔ عنوان ہے انبیاء و اوصیاء کو گالیاں دینا، اور جس صفحے پہ ہمیں اس صفحے کا نمبر ہے 634۔ یہاں پہ ہم آج کی نشست کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ کتاب یہی میزان الحکمت جلد 4 صفحہ ہوگا 638 اور باب ہوگا 1731۔ عنوان انبیاء و اوصیاء کو گالی دینا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں دیا۔ فی امان اللہ۔